السلام علیکم۔ جو رہ گئی تھی تفسیر، انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ وہ دوبارہ کرتی ہوں، یعنی اگلا حصہ جو رہ گیا تھا، اور انشاءاللہ کل تک یہ فل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آج دوسرا حصہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی چھوٹ وغیرہ نہیں ہے، لیکن آج کل دیکھ لیجئے کہ کیا کیا اس کے اگینسٹ چیزیں نکالی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، ان کے علاوہ اور چیزیں کافی کریٹ ہو چکی ہیں۔ آگے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیت یعنی خون بہا، اور اس کا تعلق قاتل اور مقتول کے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اور یہ دیت ان کو مقتول کے بدلے میں دی جاتی ہے، اور قتل جو مطلب غلطی سے قتل ہو وہ 5 قسم کے 100 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے کیے ہوئے قتل کی دیت میں فیصلہ فرمایا کہ 20 اونٹنیاں جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہوں، اور اسی عمر کے 20 اونٹ یعنی کہ میل فیمیل، اور 20 اونٹنیاں جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہیں، اور 20 اونٹنیاں جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہوں، اور 20 اونٹنیاں جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہوں، مقتول کے ورثے کو دی جائیں گی۔ 5 قسم کے اونٹ الگ الگ عمروں کے، کل 100 ملا کے 20 دینے ہیں تو 20×5 100 ہوتا ہے۔ اس لیے یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ پر موقوف ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 قسم کے اونٹ واجب ہیں۔ یہ دیت قاتل کے رشتہ داروں پر واجب ہے، اس کے اپنے مال میں واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ سارا خاندان مل کر جو ہے نا وہ کرے گا، اور امام شافعی فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلطی سے قتل ہو جائے اس کی دیت کا یہی فیصلہ کیا کہ قاتل کے رشتہ دار ادا کریں گے، اور امام شافعی نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو حذیل کی 2 عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے وہ عورت بھی فوت ہو گئی اور اس کا بچہ بھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جب وہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچے کی دیت غلام یا لونڈی کا 20واں حصہ، اور اس عورت کی دیت قتل کرنے والی عورت کے وارثوں پر ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجوب دیت میں، یعنی کہ جو واجب کی جمع ہے وجوب دیت میں جو غلطی سے ہو جائے قتل تو وہ ضروری کے حکم میں آ جاتا ہے، یعنی کہ فرض میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ اس میں عمد کا شبہ پایا جاتا ہے اس لیے اس میں 3 قسم کے 100 اونٹ واجب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بنو خزیمہ کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بنو خزیمہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ بجائے اس کے کہتے اسلمنا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ نادانی سے انہوں نے سبا نہ کہہ دیا، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے کہہ کر یہ سنا حضرت خالد رضی اللہ نے تو انہیں فوراً قتل کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے دونوں دست مبارک بلند کیے اور عرض کی، اے باری تعالیٰ، میں خالد کے فعل سے تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو بھیجا کہ وہ ان کے مقتولوں کو دیت ادا کریں، جو ان کا نقصان ہوا ہے اس سے بھی پورا کریں۔ اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر یا اس کے نائب کی غلطی کا بوجھ جو ہے وہ بیت المال پر ہوگا، یعنی کہ کوئی امیر حضرت خالد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا، یعنی کہ قافلے کا انچارج بنا کر بھیجا تھا ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس لیے وہ بیت المال پر ہوگا۔ عام انسان کے لیے وہی ہے وہ 100 اونٹ والا۔ الا ان یصدقوا، یعنی یہ دیت مقتول کے اہل خانہ کو دے دی جائے گی، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو پھر دیت واجب نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ،
اگر مقتول مسلمان ہو اور اس کے ورثہ کافر اور خربی ہوں تو قاتل پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ اس صورت میں قاتل پر صرف ایک غلام کو آزاد کرانا واجب ہوگا۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر مقتول کے ورثہ ذمی ہوں یا وہ لوگ ہوں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کو ان کے قتل کی دیت دی جائے گی۔ پھر اگر مقتول مومن تھا تو دیت کامل دی جائے گی، یعنی پوری دی جائے گی، غلام آزاد کرانا اور خون بہا، یعنی وہ 100 اونٹ والا۔ اور اگر کافر تھا تو بعض ائمہ کے نزدیک پھر بھی دیت مکمل ادا کی جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ کافر ہونے کی صورت میں مقتول کی دیت جو ہے وہ آدھی ہوگی، یعنی کہ نصف ہوگی، اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ تہائی ہوگی، یعنی تیسرا حصہ۔ اس صورت میں قاتل پر مسلمان غلام آزاد کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یعنی جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ غریب ہو یا اس کے حالات صحیح نہ ہو، تو اس کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، 60 روزے۔ اگر کسی نے بغیر عذر شرعی، یعنی کہ اگر روزے رکھنے سے وہ قاصر ہے، روزے 2 مہینے کے لگاتار نہیں رکھ سکتا بلا ناغہ، دین اس کو ایک روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یوں 60 روزے بنے تو اس کو 60 روزوں کا ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور 60 لوگوں کو روٹی کھلانی پڑے گی، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اسی کے بارے میں ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ شرعی عذر ہے اور بعض نے اس کو عذر شمار نہیں کیا، اور یہ سب کچھ خوف دلانے کے لیے اور قتل سے ممانعت کی وجہ سے اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہے، کیونکہ یہ خوف دلانے، ڈرانے اور کسی نفس کو بے جا قتل کرنے سے محتاط کرنے کا مقام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ اس لیے یہاں کھانا کھلانے کا ذکر جو ہے وہ بعض ائمہ نے نہیں کیا، کیونکہ اس میں کچھ سہولت اور وسعت پائی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کھانا نہیں کھلایا جائے گا، کیونکہ اگر یہ واجب ہوتا تو اس کو یہاں بیان کر دیا جاتا اور اس کو باوقت حاجت مؤخر نہ کیا جاتا۔ قتل غلطی سے جو ہو، اس کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کا حکم بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس گناہ عظیم کے مرتکب کے لیے انتہائی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ وعید سے مراد سخت عذاب کا وعدہ، کیونکہ جہاں جہاں شرک کا اور والدین کی نافرمانی کا ذکر آیا ہے وہاں پر ساتھ یہ بھی آیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے کہ وہ نہیں پوجتے اللہ کے سوا کسی اور خدا کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سوائے حق کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر ہے سورۃ انعام آیت نمبر 151، آپ فرمائیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی انسان وغیرہ کو، کسی کو بھی نہیں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی حرمت میں بہت ساری احادیث اور آیات وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا ہی فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جو مرڈر وغیرہ جنہوں نے کیے ہیں۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اور نیک عمل میں سرگرم رہتا ہے جب تک کسی مومن کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کی قوت عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے قتل سے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے قتل سے آسان ہے، یعنی کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے تو لیکن قتل نہ کوئی ہو۔ بقیہ انشاءاللہ کروں گی میں آپ کے ساتھ کل، تو برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے اس کو شیئر کیجیے گا۔ واجب القتل کے علاوہ کوئی قتل کرنا یا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے سب کے لیے۔ برائے مہربانی شیئر کیجیے گا۔